اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ عبادت کی ضرورت کیا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا گزشتہ نشست میں نے اس پہ بات کی تھی کہ انسان، ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس کی یہ ضرورت محسوس کرتا ہے اور جس کا کچھ فائدہ اسے نظر آتا ہے۔ مختصر بات ہے۔ اور انسان وہ کام نہیں کرتا جس کا اسے کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آتا، جس کی اس کو کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اب عبادت کا تعلق تو ہماری روح سے ہے، جسم سے نہیں۔ ہم جسمانی طور پہ ہر کام کی اس وقت کرتے ہیں جب ہم جسمانی طور پہ اس کی کوئی، یعنی ظاہری طور پہ اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اب بچہ مثال کے طور پہ، میرے بیٹا ہے، جوان ہو رہا ہے، اب مجھے فکر ہوگی کہ بھئی اس کا کاروبار اور اس کا گھر بساؤں، میں اچھی تعلیم دوں، اچھی نوکری کروں اور پھر اس کا اچھا گھر بساؤں۔ تو اگر گھر بس جاتا ہے اس کا اور اچھی نوکری اور پیسوں کی ریل پیل شروع ہو جاتی ہے تو میں بے فکر ہو جاتا ہوں، یعنی عام والدین۔ تو بہرحال میں آپ کو ایک مختصر بات کہہ رہا ہوں، یہ بات دوبارہ نوٹ کر لیں کہ انسان ایک کام اس وقت کرتا ہے جبکہ ظاہری طور پہ وہ اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے، ظاہری طور پہ، مادی طور پہ۔ وہ کام نہیں کرتا جس کی اسے ظاہری طور پہ کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، ظاہری طور پہ۔ یعنی ہم میٹیریلسٹ ہیں ٹوٹل۔ تو اسلام تو ہماری دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، آخرت بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم میں اللہ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، اس کا سب سے پہلی ضرورت ہماری روح کی ہے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو دوزخ کے کنارے جہنمیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم عقل سے کام لیتے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم پھر دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہاں عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، آپ دیکھیں کسی مخلوق کو ایسی عقل اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ ہم سے بڑے بڑے اجسام موجود ہیں کہ نہیں؟ ہاتھی کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بچہ سا لگیں گے، بڑی شے ہے نا۔ یا شارک ہے، ویل ہے، شارک ہے، بڑے بڑے وہ ہیں، بڑی بڑی خوراکیں ہیں ان کی۔ تو یہ عقل جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس سے کام لینے کی ضرورت ہے، جبکہ ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ دنیا کے معاملات میں تو اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ بھئی سوچ، ایک آدمی کروڑ روپے انویسٹ کرنا ہے، بھئی سوچنا سمجھنا، 10 بار کسی سے پوچھتا ہے، اور کوئی اسے ڈراتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہو تم۔ ایسا ہوتا ہے نا، مشورے 10 جگہ مشورے، کروڑ روپے عامر بھائی اگر کہیں انویسٹ کریں تو پھر 10 جگہ پوچھیں گے، پہلا مشورہ تو مجھ سے کریں گے کہ بھئی کیا کرنا ہے۔ تو یہ عقل جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے، یعنی اس کی ایک حدیث ہے، نفس کو پیدا کیا تو اس نے تو مناسب جواب نہیں دیا۔ عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ بھئی پوچھا کہ بھئی میں کون ہوں، تم کون ہو؟ تو عقل نے کہا کہ آپ میرے خالق ہیں، میں آپ کی مخلوق ہوں۔ اور تو پھر یہ نفس نے کیا کہا تھا؟ نفس نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ہے اور میں ہوں، تو ہے اور میں ہوں۔ پھر عقل نے کہا کہ نہیں، آپ میرے خالق ہیں اور میں آپ کی مخلوق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر عقل کو کہا کہ بک آخذ و بک اعطی، میں آپ کے ذریعے جو ہے وہ پکڑ کروں گا کسی کی،
اور آپ کے ذریعے میں کسی کو عطا کروں گا ہوتی. تو بہرحال یہ بات ہے کہ عقل کو استعمال کرنا لازمی بنتا ہے اس سلسلے میں عقل کو. اور یہ بنیادی سوال ہے کہ عبادت کی ضرورت کیا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ایک بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.